السلام علیکم ویورز، میں آج آپ کو لوپرین ٹیبلٹ کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ ایک پیکیجنگ میں آتی ہے، اس میں 30 گولیاں ہوتی ہیں۔ اس کی قیمت 43 روپیز ہے۔ اس کی جو کمپوزیشن ہے، اس میں ایسپرین 75 ملی گرام پایا جاتا ہے، اور اس کی جو ڈوزیج ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اس کی ایک ٹیبلٹ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنی ہے۔ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کنڈیشن پر، لیکن میں ہمیشہ یہی چاہتی ہوں کہ آپ پہلے کم ڈوز سے ٹیبلٹ کا استعمال کریں۔ تو آپ نے ایک ٹیبلٹ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنی ہے۔ اب ہم اس کے یوزز کی بات کرتے ہیں، تو اس میں جو لوپرین ہے جو جیسا کہ اس میں ایسپرین ہے، اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اینٹی انفلیمیٹری یعنی کہ اینسڈ گروپ سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ نان ڈسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ سے یہ تعلق رکھتی ہے، تو اسی وجہ سے یہ انفلیمیشن کے خلاف کام کرتی ہے۔ انفلیمیشن کی وجہ سے جو آپ کو سمٹمس ہو جاتے ہیں، انفلیمیشن کی وجہ سے آپ کو جو سویلنگ ہو جاتی ہے، ریڈنس ہو جاتی ہے جلد کی، یا ریشز آ جاتے ہیں، یا خارش ہوتی ہے اسکن پر، ان سب کے لیے لوپرین ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر ہے اینالجیسک ہے یہ، یعنی کہ یہ پین کلر ہے۔ یہ دردوں سے چھٹکارا دیتی ہے۔ جسم میں اگر کسی بھی جگہ پہ درد ہو تو آپ لوپرین ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اینٹی پائریٹک ہے، یعنی کہ بخار وغیرہ کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر کسی کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہو رہا ہے، اگر کسی کو بخار ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی لوپرین ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر ہے ہیڈک یہ ہے کہ یہ سر کے درد کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر ہے انجائنا جو کہ یہاں سینے میں درد ہوتا ہے، یہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ یعنی کہ آپ کو چیسٹ پین ہوتا ہے، یہ چیسٹ پین ہوتا ہے اس وجہ سے ہے کہ یعنی بلڈ جو ہے، یعنی خون جو ہے، جو پراپر مقدار میں دل تک نہیں پہنچتا، دل کے پٹھوں تک نہیں پہنچتا، تو دل جو ہے وہ آسانی سے دھڑکتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی فنکشن بھی ٹھیک طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ سے آپ کے چیسٹ میں پین محسوس ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انجائنا۔ انجائنا کا مین ریزن یہ ہے کہ جو خون ہے وہ دل تک نہیں پہنچتا، بلڈ ویسل سے خون دل تک نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے چیسٹ میں درد محسوس ہونے لگتا ہے، سانس لینے میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ جب دل کو خون نہیں ملتا، یعنی خون کے ذریعے ہی آکسیجن آتی ہے آپ کے دل کی طرف یا آپ کے پھیپھڑوں کی طرف، تو وہ آپ کو سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ کے دل کو خون وافر مقدار میں نہیں ملتا، مناسب مقدار میں نہیں ملتا، تو اس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی محسوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور چیسٹ میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اس کو کہتے ہیں انجائنا۔ تو انجائنا کے لیے بھی لوپرین ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ اور پھر ہے مایوکارڈیل انفارکشن پروفائلیکسس۔ جو لوگ دل کے دورے سے بچنا چاہتے ہیں یا مایوکارڈیل انفارکشن سے بچنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ایسپرین کا ٹیبلٹ کا استعمال کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں، ان کو ایسپرین اپنے پاس ضروری ہی رکھنی چاہیے۔ جب بھی ان کو کبھی اس طرح کی طبیعت محسوس ہوتی ہے، ان کو درد ہو رہا ہے چیسٹ میں، یا ان کو کسی اور طرح کی دل کی تکلیف کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس کو اسی وقت ایسپرین لے لینی چاہیے تاکہ یہ کنٹرول ہو سکے۔ تو ایسپرین جو ہے وہ اسی طرح کے مایوکارڈیل انفارکشن اور انجائنا کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر اس طرح سے ہے کہ جو لوپرین ہے یہ پٹھوں کے، ہڈیوں کے اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر کسی کے پٹھوں میں کھچاؤ ہو جاتا ہے، یا ہڈیوں میں درد ہو جاتا ہے، یا کسی کے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، تو وہ بھی لوپرین ٹیبلٹ کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر ہے پائریکسیا بھی بخار کو ہی کہتے ہیں، جس میں جو بخار ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، 103 تک پہنچ جاتا ہے۔
اس طرح کے بخار کو پائریکسیا کہتے ہیں اور اس کے لیے بھی لوپرین ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ اب میں آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ لوپرین ٹیبلٹ کے استعمال کرنے سے آپ کو کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو لوپرین ٹیبلٹ کے استعمال کرنے سے آپ کے سر پر چکر آ سکتے ہیں، آپ کا دل خراب ہو سکتا ہے، آپ کو الٹیاں لگ سکتی ہیں۔ پھر ہے ٹینیٹس۔ ٹینیٹس یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یعنی بہت کم لوگوں کو یہ سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کے کانوں میں شور ہونا یا کانوں میں گھنٹیاں بجنا، اس طرح سے یعنی کہ کانوں میں شاں شاں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹینیٹس۔ تو ایسپرین کا زیادہ استعمال کرنے سے ٹینیٹس بھی ہو سکتا ہے اور گیسٹرک پرابلم بھی ہو سکتی ہے اور ڈسپیپسیا یعنی کہ لوپرین کے استعمال کرنے سے آپ کو بد ہضمی بھی ہو سکتی ہے۔ استھما یعنی کہ آپ کو دمے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، سانس کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے اور جی آئی بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے یعنی گیسٹرو انٹسٹائنل بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے لوپرین کے استعمال کرنے سے۔ اور لوپرین کے استعمال کرنے سے آپ کو ارٹیکاریا بھی ہو سکتا ہے۔ ارٹیکاریا یعنی کہ جو جلد ہوتی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ خارش ہوتی ہے، اس کے اوپر سرخ یا یلو کلر کے دانے وغیرہ بھی نکلے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ارٹیکاریا۔ تو لوپرین کے استعمال کرنے سے آپ کو ارٹیکاریا کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس۔ ہیپاٹائٹس یعنی یرقان بھی ہو سکتا ہے لوپرین کے استعمال کرنے سے۔ پھر ہے سیریبرل ہیموریج یعنی دماغ کے اندر ہی خون کی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے سر پر چکر آتے ہیں اور آپ کے سر پر چکر آتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کے گردن جو ہے اس میں اکڑاؤ آ جاتا ہے، گردن اکڑ جاتی ہے، دورے آنے لگتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سیریبرل ہیموریج۔ پھر ہے گیسٹرک السریشن یعنی کہ معدے میں زخم بھی پیدا ہو جاتا ہے لوپرین کے زیادہ استعمال کرنے سے۔ پھر ہے گیسٹرک ایروزین۔ یہ ہوتا ہے کہ جو معدے کی جو لائننگ ہوتی ہے اس کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اس میں بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ تو لوپرین کے استعمال کرنے سے آپ کو گیسٹرک ایروژن بھی ہو سکتی ہے۔ لوپرین کے زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو کوما بھی ہو سکتا ہے۔ تو لوپرین کے استعمال کرنے سے آپ کو ہائپر گلیسیمیا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کے خون میں جو شوگر لیول ہے وہ بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ شوگر کی ایک ریزن بھی بنتا ہے۔ اور پھر ہے لوپرین کے زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو گردے کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اور آپ کو دل کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر ہے کارڈیو واسکولر کولیپ۔ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو آپ کا دماغ ہے اس کی سیریبیلمز کو خون بہت کم پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے جو آپ کے دل کی دھڑکن ہے وہ بہت زیادہ انریگولر ہو جاتی ہے اور اس میں آپ کو چیسٹ میں بہت زیادہ درد بھی محسوس ہوتا ہے اور آپ کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کارڈیو واسکولر۔ تو یہ بھی آپ کو لوپرین کے استعمال کرنے سے ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کانٹراڈیکیشن کہ یعنی کہ کن لوگوں کو لوپرین کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو لوپرین کا استعمال ان لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے جن کو جی آئی السریشن ہے یعنی جی آئی بلیڈنگ ہے، تو وہ بھی لوپرین ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں۔ اور جن لوگوں کو ایسپرین سے کسی بھی قسم کی الرجی ہے تو وہ بھی لوپرین ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں۔ اگر کسی کو گردے کی کوئی بیماری ہے تو وہ بھی لوپرین ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں۔ اگر کسی کے معدے میں زخم ہے تو وہ بھی لوپرین ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں۔ اگر کسی کو انیمیا ہے یعنی کہ خون کی کمی ہے تو وہ بھی لوپرین ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں۔ اور اگر کسی کو جگر کے امراض ہے تو وہ بھی لوپرین ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں۔ اور جو خواتین حاملہ ہے یعنی کہ پریگننٹ خواتین بھی لوپرین ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔